اچھا، ان کا ایک نیا نظریہ بھی ہے، وہ اسلامک سیکولرزم ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ؟ جی ہاں، میں آپ کو کیونکہ آپ نے ان کے اسٹوڈنٹ سنیں گے ان تک بھی پہنچا دیجیے گا. دیکھیں وہی بات ہے نا، دیکھیں دینی بندہ نا بیسکلی وہاں ویک ہو جاتا ہے. ہی از اے گریٹ مین، آئی لو ایوری ون جو کہ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان تک یہ پیغام پہنچائیں. اسلامک سیکولرزم کا نام لفظ لینا بند کریں. وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں نا، کیونکہ انگریزی ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، انگریزی کوئی ثواب کا کام نہیں. سر پڑھے لکھے انسان ہے، کافی انجینئر ہے. میں بتا دیتا ہوں نا، ابھی بتا دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. میں انگریزی گئی باہر میں میری طرف سے، جو بندے کی اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر سارے انگریز قربان میری طرف سے. میں لیکن لفظ درست کر دوں بس، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اسلامک سیکولرزم نہیں بولنا چاہ رہے وہ، اصل میں وہ جو بولنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اسلامک لبرٹیرینزم. یہ لفظ ہے اصل میں. یہ بڑی تھن لائن ہے سر. پھر نہیں سر، زمین آسمان کا فرق ہے. میں بتاتا ہوں سیکولرزم کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے، اس کی بیسس کیا ہے. یہ لفظ ٹیکنیکل ورڈ ہے، ٹھیک ہے. میں جیسے فزکس کا کوئی لفظ ایسے نہیں بول سکتا کہ جی میرے اور آپ کے بیچ میں ٹارک بڑھ گیا، ایسے نہیں ہو سکتا. ٹارک کا مطلب ہے، ٹھیک ہے. میں اس کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ انجینئر صاحب کو بڑا کرٹک ہے اس کے اوپر. لوگ کہتے ہیں کیونکہ جو لوگ ان کو بول رہے ہیں نا، جو ان کو بھی نہیں پتا نا سیکولرزم کا مطلب کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں سیکولرزم کا مطلب کیا ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے کہ دیندار بندہ، جو ان کا مطلب ہے دیندار مذہبی بندہ، وہ اسٹیٹ کے افیئرز میں مداخلت نہیں کرے گا دین کے نام پہ، اور اسٹیٹ جو ہے وہ مسجد کے مذہبی امور میں مداخلت نہیں کرے گی. یہ سیکولرزم ہوتا ہے. اب اسلامک سیکولرزم، آپ سوچیں یہ لفظ اکٹھا استعمال ہی نہیں ہو سکتا. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا. اس لیے نہیں کیونکہ جو یہ سمجھ رہے ہیں جی، جو کہہ رہے ہیں نا ہر بندے کو اپنی رائٹ ٹو لیو ہونا چاہیے، رائٹ ٹو ایکسپریس، رائٹ ٹو پریکٹس ہز اون ریلیجن ہونا چاہیے. یہ سیکولرزم نہیں ہے سر، یہ لبرٹیرینزم ہے. یہ پرسنل لبرٹی کو پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں ہر مسلمان. اسلام کا طریقہ کار بھی ہے. سو مولوی صاحب کو کبھی بھی مولوی صاحب کو یہ والی ٹیکنیکلٹی نہیں بتائی جاتی، اور نہ ہی ان کا یہ شعبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں دس از، یہ لفظ درست کر لیں، باقی ٹھیک ہے. اسلامک سیکولرزم نہ بولیں. بوتھ آف یو آر آن سیم پیج. نو سر، ناٹ ایٹ آل. میں بتا رہا ہوں سیکولرزم، میں بتاتا ہوں میں کہاں پہ پیج سے فرق ہوں. ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کوئی مولوی جو سیکولر نہ ہو بائی اسلامک تھیولوجی. یہ جو دین پڑھتے ہیں نا، وہ دین سیکولر کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ 1200 سال سے سیکولر کیا ہوا ہے. میں نے گنے چنے علماء دیکھے ہیں اس وقت، اور وہ گنے چنے کیوں ہونے تھے؟ 1924 سے پہلے کے جتنے بھی علماء ہیں ان کا تو کام ہی نہیں تھا خلافت کی بات، سسٹم کی بات کرنا. وہ تھے ہی سسٹم میں. وہ کیوں کہتے ہیں سسٹم لے کے آؤ بھائی، وہ ہے ہی سسٹم میں. یہ 100 سال ہوئے ہیں، اس لیے میں 3 یا 4 نام ملتے ہیں مودودی یا سید قطب یا طریفی کے یا عودہ کے. یہ 3-4 نام کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں. 100 سال میں کتنے وہ نام لائیں. 2 نسلیں گزری ہیں مشکل سے، اور ان کے اندر بھی آدھے سے زیادہ تو غلام اور ٹٹو گزرے ہیں، ٹھیک ہے. جو اپنے سعود فیملی کے ہیں، تو اس کے ہیں تو اس کے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی ایوب خان کو امیر المومنین کرنے والا محمود عباسی مفتی تھا نا، ٹھیک ہے. سو یہ 3-4 نام انہوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی ہمارا ایک خلافت ٹوٹ گئی ہے، ہمیں باقی یکجا ایک سنگل سینٹر کرنا ضروری ہے. ان کے ساتھ کیا ریزسٹنس آئی. ہر ملک کے اپنے اپنے چھوٹے غلاموں نے کہا نہیں سر، ہمارے جو اولو الامر ہیں ان کے خلاف جانا خروج ہے. یہ ہے وہ شک اسلام کی، اس کے اوپر یہ سارے کے سارے فلسطین کی بات نہیں کر سک رہے نا. مسجد کیوں نہیں موبلائز ہو سکتی؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، یا پھر یہ نواز شریف ہے، یا پھر عمران خان ہے، یہ اولو الامر ہے، ان کے خلاف جانا خروج ہے. نعوذ باللہ، ان کے خلاف کون کے لیے کہہ رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں ان پہ پریشر ڈالو. خلاف سے تب کہوں میں کہوں یار ہم خود چلتے ہیں. ان پہ پریشر ڈال کے بھائی آرمی موبلائز کر. ہم تو ڈیموکریسی میں رہتے ہیں، ہمارے پہ تو اولو الامر والا جو ہے نا نقطہ لگتا بھی نہیں ہے. خروج والا نقطہ تب لگتا ہے جب آمریت ہو. ڈیموکریسی میں کرٹیسائز کرنا پارٹ آف ڈیموکریسی ہے. یہ ہم نے سائن آف کیا ہوا ہے. ہمارے پولیٹیشین بھی سائن آف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آمریت کے اندر ہوتا ہے. اور بائی دا وے آمریت کی بری چیز نہیں ہے اگر اسلام کے اصولوں پہ چل رہی ہے تو. آمریت کے اندر آمر کے خلاف آپ نہیں جا سکتے کہ وہ خروج ہے. ہاں تو ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ وہ خروج ہے. اور ہم کون سی آمریت میں رہ رہے ہیں؟ میں کوئی محمد بن سلمان کے بیعت کب کی میں نے بیعت کی ہے یا MBZ کی؟ میں تو پاکستانی ہوں، میں تو کھلے عام کرٹیسائز کروں گا. سو اٹس ویری سمپل. اب آئیں بات مولوی صاحب کے اوپر. پاکستان کے جتنے مولوی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کام نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے. کہاں سے نکالتے ہیں؟ اسلام کی شکیں نکالتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم پہ نکٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو. نعوذ باللہ، یہ آدھی حدیث سنائی بھی انہوں نے. پوری حدیث یہ ہے، اور اس کے اوپر کچھ نا اہل قسم کے نکٹو مجھے وہ حدیث بھیج بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی حدیث اتنی ہے. حالانکہ یہ حدیث 2 جگہوں پہ 2 ترک سے، اور جب 2 ترک سے ایک ہی حدیث اپنی سند میں قوی ہو تو آپ جو حدیث کا پورا پیرایا اس کو لیتے ہوتے ہیں.
پوری حدیث یہ ہے کہ اگر تم پہ نکٹا حبشی بھی حکمران بنا دیا جائے اور وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے چل رہا ہو, تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. اب یہ دو ترکوں میں سے یہ والی ترک میں نے جان کی اٹھائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حدیث نبی علیہ السلام کا, اور ہم کامن سینس کی بات ہے, اسلام کا اصول بھی ہے. ورنہ کوئی بھی بندہ تمہیں غیر اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہو اور اکٹھا حبشی ہو تو تم اطاعت کرو گے. کامن سینس اسلام کا یہ کرینہ ہی نہیں, نہ یہ نہج ہے, نہ امتزاج ہے, نہ مزاج ہے کہ غیر اللہ کی بھی اطاعت کروائے گا تو ہم کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر لے کے چل رہا ہو. اب جب یہ حدیث آتی ہے تو ہر بندہ ڈسکوالیفائی یا کوالیفائی کرنے کے پیرامیٹر پہ آ جاتا ہے. مگر اگر وہ آپ آدھی حدیث پڑھیں گے جو کہ سنا رہے ہیں پاکستان میں اور کہتے ہیں کہ ہم پہ تو جو بھی حکمران آئے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے, نعوذ باللہ, یہ اسلام نے سکھایا ہے کہ تم پہ جو بھی قابض ہو جو اس کی اطاعت کرو, چاہے وہ جو مرضی کرے تمہارے ساتھ. اسلام بہت بیسس آف غیرت کو ٹریگر کرتا ہے, بیسس آف غیرت کو. آپ خود سوچیں, کوئی بھی کچھ بھی کر دے میرے ساتھ اور میں اطاعت کروں گا صرف اس لیے کہ کیونکہ تو اس وقت حکمران ہے, ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عمر بن خطاب نے کہا, جس بندے کے ذہن میں ابھی بھی کیڑا آ رہا ہے اس کو بتا دو, عمر بن خطاب نے آخری خطبہ یہ کہ اگر تمہارا امیر جو کہ میں ہوں, اس وقت عمر بن خطاب تھے, کہ اگر میں دنیا کی طرف راغب ہوتا نظر آیا تو تم میری اطاعت کرو گے یا کوئی اور راستہ کرو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا پھر آپ کی گردن ہوگی اور ہماری تلواریں ہوں گی. عمر بن خطاب نے کہا میں صحیح ہاتھوں میں اسلام دے کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. سلمان فارسی نے کیا کہا تھا عمر خطاب کو؟ عمر خطاب نے کہا سنو اور اطاعت کرو. سلمان فارسی نے کہا پہلے احتساب ہوگا. عمر خطاب نے احتساب دیا اپنا, پھر سلمان فارسی نے کہا آپ سنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے. یہ غلامی نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں صرف اللہ کی غلامی ہے. یہ کہانی ہے کسی اور کو سنانا, اب وہ غلط مسلمان سے پالا پڑ گیا. تو سر اب ہم کیونکہ اس سے نکلتے ہیں. جی, تو پوائنٹ یہ ہے کہ سر یہ جو سیکولر ہے نا, یہ خود اپنے آپ کو انہوں نے سیکولر کیا. مدرسہ سیکولر ہے ہمارا. آپ کسی بھی عالم کو یہاں پہ بٹھائیے گا, پوچھیے گا حکومت کے خلاف آپ کیوں نہیں کچھ کارروائی کرتے, وہ کہیں گے بغاوت, نعوذ باللہ بغاوت, ہم کو خروج ہے, ہم کو جہنم کے کتے. یہ یہاں سے ایک دم یہاں سے انٹر ہو جائیں گے. نواز شریف کو کرٹیسائز کرنے والے خارجی ہو گئے جہنم کے کتے. پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرے ہوئے ہم نے جہنم کے کتے, ان کے خلاف نہ جانے کے اوپر ہم جہنم کے کتے ہو جاتے. like literally this is what the kind of Islam that they're teaching us. میرے خیال سے یہ اگین ہمارا ہر ٹاپک ایسا ہے کہ اگر ہم اس کی طرف چل پڑیں گے تو پوری پوڈکاسٹ چلے گی. تو میں آپ کو خالی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک سیکولرزم, جس اسلام کو یہ مانتے ہو پہلے سیکولرزم ہے, تو سیکولرزم بول رہے ہیں, اسلامک سیکولرزم بول کے. آپ اصلی اسلام پہ آئیں. اصلی اسلام میں طاقت اپنے ہاتھ میں رکھنی ضروری ہے. اگر ایک نااہل کے پاس پہنچ گئی ہے تو کوئی بات نہیں, پولیٹیکلی اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. تو ہم اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل تو کرائیں نا بچوں کو. یہاں پہ ساحل بھائی ہم اس کو یہاں پہ کلوز کر رہے ہیں کہ آپ نے انجینئر صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ انگریزی ٹھیک کر لیں اپنی, اسلامک لبرٹیرینزم بولیں. مگر میں پھر بتا دوں وہ بھی اس وقت کرنٹ داڑھی اور ٹربن والا بندہ جو قرآن اور حدیث سنا رہا ہے, اس کا جو نہج ہے وہ سیکولر ہے. آپ ایسے نہیں مودودی پہ پیار آتا مجھے, اس نے یہ آئی کیو دیا تھا. بھائی مودودی سے نہیں میں نے سیکھا ہوا ہے, میں پاکستان میں نہیں سیکھا ہوا اسلام. انہوں نے مجھے خود کہا میرے تو اپنے ملک کا بندہ ہے, یہ کانسیپٹ جو ہے نا ڈیولپ کر رہا ہے, قوم کے اندر ڈیولپ کر رہا ہے. ان کی بس یہ غلطی تھی, انہوں نے ڈیموکریسی کو پکڑ لیا. مدرسہ کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ بیسڈ آن سیکولر فلاسفی ہے, اس کو بھی پھر واضح کر دیں کہ فاؤنڈیشن. ہاں یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو, مدرسہ اسی فلاسفی کے اوپر بیس ہو گیا کہ حکومت جو مرضی کر لے ہم نے ان کی اطاعت کرنی, ورنہ بغاوت میں آ جائے گا اور بغاوت خروج ہوتا ہے. نعوذ باللہ. ڈیموکریسی میں کہاں سے یہ کہانی لے کے آ گئے؟ مطلب پی ٹی آئی والے احتجاج کریں نواز شریف کے خلاف تو یہ جہنم کے کتے ہو جاتے ہیں. اٹ از ناٹ اونلی ویل ود ان دا رائٹس آف لیڈر آف دا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے ان دا کانسٹیٹیوشن. یہ پراپر ڈیزگنیٹڈ پوزیشن ہے لیڈر آف دی اپوزیشن, اس کا کام ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے یا ہر سٹیزن کا کام ہوتا ہے. وی آر ایز سٹیزن باؤنڈ ٹو کرٹیسائز دا گورنمنٹ. وی آر ان ڈیموکریسی, اسلام میں بھی بائی دا وے.